یہ ہمارے بوٹ والے حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلے تو ہم پڑھتے تھے کہ جی عزت اور ذلت بزرگوں کی جوتیوں میں مولانا علوی صاحب کے، مولانا علوی کی جوتیوں میں ہے، اور مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے عبداللہ اسلام آباد والے کی جوتی میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی محمود کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ میں چونکہ ابھی 60 سال کو پہنچ رہا ہوں، پہلے میرا عقیدہ یہی تھا، لیکن آج کل میں نے اس کو بوڑا یہ کہ اس کو میں نے موڑ دیا، اس عقیدہ کو توڑا ہے۔ آج کل میرا رخ یہ ہے، عزت اور ذلت سارے بوٹوں میں، البوٹ ملبوٹ وما ادراک ملبوٹ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ بوٹ والے بھی میرے پاس آ کر کے تعویذ بھی لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بوٹ والے، بڑے بڑے تعویذ بھی لیتے ہیں۔ کبھی ہمارا جیب خالی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بس سخت لڑائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 40-50 ہزار روپے دے دو، یہ سارے لڑائی ختم ہو گئی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں خود لڑائی ہے۔ جب کوئی آدمی محمد کہے گا تو یہ ہونٹ اس کے 2 مرتبہ ایک دوسرے کے پپی لیں گے، بوسہ لیں گے، پھر محمد ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کرو، پنڈی والے اور اسلام آباد والے اپنے اوپر والے ہونٹ کو کھینچو اور نیچے والے کو کھینچو، اب محمد کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان، مجھے مانو یا نہ مانو، میں مہمان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذمم قابل مذمت، اور اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، مذمم کہتے ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام ہے، اس کو ادا کرتے وقت آپ کہیں گے محمد، پہلے بھی میم ہے، قاری حضرات جانتے ہیں کہ حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، پھر ہاں آئے گا، پھر اس کے بعد واپس میم۔ اب محمد 2 مرتبہ اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ کے مقام کو بیان کرنا مولوی نہیں کر سکے گا۔ مولوی اپنی دکان کو بیان کرتا ہے، مولوی صاحب اپنی مارکیٹ کا تعارف کرتا ہے، باقی حضرت کو کوئی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کر سکتا۔ ذی اوصاف ممتاز تو این بسست کہ کردد خور آخر الانبیاء۔ آپ کی تعریف کے لیے اتنی سی بات کافی ہے۔ میں مولوی ہوں، ملا ہوں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، میں محمد تیری تعریف کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ صرف اتنا کہتا ہوں، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، بات ہی ختم ہو۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ آپ صرف محبوب الخلق نہیں ہے، محبوب الناس نہیں ہے، آپ محبوب الخلق ہے۔ آپ یہ ہے کہ جانداروں کے بھی محبوب ہے، پہاڑوں کے بھی محبوب ہے، درختوں کے بھی آپ محبوب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب سفر میں تشریف لے جاتے، غزوے میں واپس آتے تو اذ احد پہاڑ جس وقت نمودار ہوتا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب پنڈی والوں کو خدا یہ سمجھائے کہ پہاڑ تو نبی سے محبت رکھے، لیکن یہ کہ ہم زمین جنبت نہ جنبت گلبت خان، ہم لوگ گلو خان ہیں۔ جتنے بھی یہ ہے کہ لوگ ہلے، لیکن ہم لوگ گلو ہے، گلو کو گلبت خان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی محبوبیت ہے۔ محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد حسن و جمال ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، شمائل میں موجود ہے کہ خدا کی قسم نے اس سے پہلے ایسا دیکھا نہ اس کے بعد ایسے دیکھا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ یہودی امام محمد کو دیکھ کر کے، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑا سونا تھا۔ امام محمد کو لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، جیسے مجھے دیکھ کر کافر ہوتے ہیں۔ ہمارے حسن و جمال کا حال یہ ہے، مولوی صاحب کو دیکھ کر کے میں کہہ رہا ہوں، لوگ متنفر تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ امام محمد آپ نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر کے، یہودی بھی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، یہ امام محمد کو ہم نے دیکھا، ابو حنیفہ کی شاگرد کو دیکھا۔ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر۔ مسلمانوں تمہارا چھوٹا محمد ابو حنیفہ کا شاگرد یہ ہے، فکیف محمدکم الکبیر، تمہارا محمد بڑا محمد کس قسم کا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط، خدا کی قسم امام محمد سے بڑا سونا میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، اپنے محمد پر فخر کرو، ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، ہم نے اس چھوٹے محمد کو دیکھا، ابو حنیفہ کے شاگرد کو دیکھا، اس نے ہمیں پاگل بنا دیا، سونا محمد کس طرح ہوگا؟ اس لیے ساتھی جو ہے نا، اگر محمد رسول اللہ کی رفاقت آپ کو چاہیے، بخدا پہاڑوں نے دیکھا اور درختوں نے دیکھا
اور جانوروں نے دیکھا تو پھر واپس مڑ کر کے انہوں نے کسی طرف اور نہیں دیکھا. ہمارے شاہ فیصل کالونی میں ہم پڑھتے تھے, وہاں پنساری کی ایک دکان تھی, یہ جڑی بوٹیاں بیچتے رہتے. اس کے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے, جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے. تم کہاں جاتے, کس کی توجہ؟ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے. جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے, چھوٹو پہلوان کی یہی دکان ہے. قرآن کہتے ہیں کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, تمہیں کہاں کا جادو لگ گیا ہے. اور اَنَّا تُصْرَفُونَ, کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو, تم پاگل بن گئے. اَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جاتے ہو, تم کہاں جاتے ہو. اَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, یہ وہ قرآن ہے جو محمد لے کر کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. لاڈ میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے, قرآن کی حقیقت کیا ہے. وَلَا الْإِيمَانُ, ایمان کی تفصیلات بھی آپ کو معلوم نہیں تھی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, ہم نے قرآن کو نور بنایا. اللہ بھی نور, جبریل بھی نور, قرآن بھی نور, محمد بھی نور. جو سینے میں رکھیں گے وہ طلبہ بھی نورانی 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 نورانی. اور نور کا معنی ہوتا ہے روشن خیال. آپ مجھے معاف کریں, میں بلوچ آدمی صاف بات کرتا ہوں. خدا کی قسم کائنات میں ہم سے بڑا روشن خیال کوئی بھی نہیں ہے. ہم روشن خیال سمجھ رہی میں, انگریز کے بوٹ پالش کر کر کے تو روشن خیال بن گیا, اور میرے سینے میں قرآن ہے, ترجمہ ہے, تفسیر ہے. میرے سینے کے اندھیرا ہے, تاریکی ہے, تو شاباش ہے تجھے. واہ روشن خیال, واہ روشن خیال. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آپ کو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا, اور علم وہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں نہ ہو, محمد تیرے سینے میں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے, کہ حسن و جمال, کہ نبی سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتے, پھر پہاڑ دیکھ کر کے ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہے, عمر بھی ہے, اور عثمان بھی ہے. سبیر پہاڑ پر جیسے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو سبیر پہاڑ وہ جھومنے لگتا ہے. حدیث آپ کو سنا, جھومنے لگتا ہے خوشی کے مارے کہ میرے مہمان بہت آ گئے. کیسے مہمان آ گئے؟ نہ آسمان نے اس قسم کا مہمان دیکھا ہے, نہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے, کبھی زمین نے دیکھی اس قسم کا مہمان نہیں دیکھا. تو سبیر پہاڑ حرکت میں آ گیا, جنبش میں آ گیا. آپ نے فرمایا اسکت یا سبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سبیر جم جا, اپنے اوپر کنٹرول کر لے. فإنما علیک نبی, آپ کے پاس ایک نبی محمد آیا, وہ صدیق, ابو بکر صدیق آیا, وہ شہیدان. ابو یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ شہید اس وقت زندہ تھے, وہ شہید نہیں تھے. عثمان یہ ہے کہ حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے, اور عمر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے. جب محمد کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے, تو پکی بات ہے کہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم ضرور شہید ہوں گے. عمر فجر کی نماز میں محراب میں شہید ہو گیا, زخمی ہو گیا, اور حضرت عثمان پہلے پارے کی تلاوت کر رہا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 40 دن آپ پر بلوائیوں نے آپ کو محاصرے میں لیا, اور آپ کا خون مبارک اسی پر گرا. تھکے تو آپ نہیں. کسی کے حسن و جمال کو, نبی وہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال. ویسے سید لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں ماشاءاللہ سے کالے کالے سید ہوتے کہ سبحان اللہ. سمجھ میں سید وہ ہوگا کہ خوبصورت بھی ہوگا, بہادر بھی ہوگا, سخی بھی ہوگا. آل رسول ہے, چونکہ سلسلہ نبی سے چلا آ رہا ہے. سید کی پہچان یہ ہے کہ سید خوبصورت ہوگا, اور سید اللہ کا بھلا کرے بہادر بھی ہوگا, اور سید کیا ہوگا, سخی بھی ہوگا. اور اب کے سید میں یہ تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ, اور مجھ سے بھی زیادہ بدصورت ہے, اور مجھ سے بھی زیادہ بزدل ہے, اور مجھ سے زیادہ بڑے بخیل ہے, لیکن پھر بھی سید ہے. تو ہمارے ہاں سید تو فوٹو کاپی کرتے ہیں نا, فوٹو اسٹیٹ ہو گئے, کسی سید سے ان کو فوٹو کاپی کر دیا. آپ کے حسن و جمال پر حسن و جمال آپ پر ختم ہے, نبوت بھی آپ پر یہ ہے.